جی سامعین، ہم حاضر ہیں آپ کے اور ہمارے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ. کون سا پروگرام بھلا؟ جی ہاں، مسیحی نشانات اور ہم. اور جناب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بشپ ڈاکٹر ایمینول آفتاب، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، بہت خوش آمدید کہتے ہیں، بہت ساری دعاؤں اور بہت ساری محبت کے ساتھ کہ وہ پھر تشریف لائے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. بشپ صاحب کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی، خداوند کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر جو خدا نے مجھے بتایا، سکھایا، شیئر کر سکوں، اور سننے کے لیے شکر گزار ہوں. بہت شکریہ کہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہماری دعوت قبول کرتے ہیں. کیوں سامعین، ایسا ہی ہے نا، ہمیں ہر وقت شکر گزار ہوتے رہنا چاہیے. یہ میرے لیے بھی بڑا اچھا ہے جی کہ میں آتا ہوں اور ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا ہوں اور ان کو جو میرے پاس ہے شیئر کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. اور سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یسوع مسیح کی معجزانہ پیدائش پر بات کی تھی، اور اب آج کرسمس کے حوالے سے ہم ان نشانات پر بات کریں گے جن کے بارے میں شاید ہمارے سب بہن بھائی نہیں جانتے. آج کون سا نشان آپ نے ذہن میں رکھا ہے جس پر آج ہم بات کریں گے؟ بشپ صاحب، بہت سارے خط ہمیں موصول ہوئے ہیں کہ سامعین جو ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں ستارے کے بارے میں، کہ وہ جو ستارہ تھا اس میں کیا خاص بات تھی اور کیوں وہ خاص ستارہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو نظر آیا. تو اس بارے میں آپ ہمیں ذرا تفصیلی طور پر بتائیں گے تو بڑا اچھا لگے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم ستارے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا ایک لنک ہے اور اس کا ایک سلسلہ ہے. جی، کئی دفعہ جو مذاہب ہیں ان میں ان کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ ستاروں کے علم کو جاننا اور ان پر بات کرنا ناجائز سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہے. گو ہم اس کو نہیں مانتے لیکن علم کی نفی نہیں کر سکتے. اور علم کے طور پہ ہم یہ بات کرتے ہیں جی، کہ اگر ہم یعقوب کے 12 بیٹے جو ہیں، تو جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب پڑھتے ہیں تو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو برکت دی، اور وہاں پر ان کی پیدائش کے حساب سے ان کو برکت دی گئی. جی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ستارے تھے انہی کے طریقے سے ان کے ساتھ ان کے مزاج کی بات کی گئی. اور اگر ہم ان کے مزاج کے بارے میں بات کریں اور ان کے علم نجوم کی بات کریں تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے اور یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے. صحیح. لیکن آج ہم آپ سے اس ستارے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جو ہم کرسمس پہ خاص طور پہ، آپ نے سامعین دیکھا بھی ہوگا اور ہم سب استعمال کرتے ہیں کہ جیسے کرسمس ہوتا ہے تو ہم ایک ستارہ بناتے ہیں اور لگا دیتے ہیں اور اس میں لائٹ جلاتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے، اور یہ نشان ہے کہ جی کرسمس آ رہا ہے. یہ ستارہ ہم وہ ستارہ بناتے ہیں جو مجوسیوں کو نظر آیا تھا. ہاں جی، یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک داؤد کا ستارہ ہے، اور یہ داؤد کے ستارے کے ساتھ اس کا لنک ہے. اگر آپ داؤد کے ستارے کو دیکھیں تو اس کے جو کونے ہیں وہ 6 کونے والا ہے. اچھا. اور جو لفظ 6 ہے، جو عدد 6 ہے، یہ انسان کا عدد ہے. جب ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے پہلے دن یہ بنایا، دوسرے دن جن دوستوں کے پاس بائبل ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب چھٹا دن آ جائے گا تو وہاں پر آدم کو بنایا گیا. صحیح. اور آدم کو چھٹے دن ہی کیوں بنایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی 6 حص ہیں، جو 5 ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، اور چھٹی وہ حص ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ضمیر ہے. بالکل. اس وجہ سے انسان جو ہے وہ 6 حواس سے کمپلیٹ ہوتا ہے. آج جو داؤد کا ستارہ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 6 کا عدد ہے، وہ انسان کا عدد ہے، وہ انسان کا ستارہ ہے. تو اس کے بارے میں یہودیوں نے ہمیشہ اپنے جھنڈے کے اوپر بھی داؤد کا ستارہ بنایا. آج بھی آپ اسرائیلیوں کا جب جھنڈا دیکھتے ہیں یا ان کا اس کے فلیگ کے اوپر یا ان کے سٹیمپ کے اوپر یا ان کی پہچان دیکھتے ہو تو وہ آپ کو داؤد کا سٹار نظر آئے گا. اچھا. اور وہ ڈبل ٹرائی اینگل ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہو تو وہ اس کا 3 کونے ہیں اور 3 کو ملا کے اور 6 کونوں والا سٹار ہے، وہ ہے داؤد کا. لیکن اس کے بعد جو ذکر آتا ہے کہ مسیح کا انہوں نے کیوں دیکھا، تو مسیح کا ہے 7 اس کے کونے ہیں، اس کی 7 ڈائمینشن نظر آتی ہے، اور اس کو کئی دفعہ وہ کہا جاتا ہے وہ ڈائمنڈ کی طرح ہے. جی جی جی. کیونکہ 7 اس کا 6 اوپر سے ہے، ایک اس کا نیچے ہے، اور وہ ڈائمنڈ کی طرح ہے. اور ڈائمنڈ کا اس لیے ڈائمنڈ کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے. ایک تو جو 7 ہے وہ عدد ہے کاملیت کا،
پھر 7 ہے اس کا 3 کونے سے بنتا ہے. تو جب 3 بنتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب وہ 3 کا مطلب ہے کہ اس کو آپ کسی طرف سے بھی رکھو صحیح تو وہ آپ کو ہماری آنکھ سے جو دکھتا ہے. تو اگر اس کی جو ویژن ہے، اس کا جو لیول ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہم تصویر بناتے ہیں، وہ 3 سے ہے. وہ 3 کونوں سے بنتا ہے. اچھا. تو یہ جو 7 کا عدد ہے اس کے ساتھ ملتا ہے کہ مسیح کا جو 7ویں نکر ہے یا 7واں کونا ہے وہ زمین کی طرف ہے، باقی کے 6 وہ یونیورسل کی طرف ہے. اور اس کے جو رنگ نکلتے ہیں، ڈائمنڈ اس لیے کہا گیا کہ اس کے رنگ نکلتے ہیں. اور ڈائمنڈ کا کوئی آج تک کوئی بھی نہیں کہہ سکا کہ اس ہیرے میں کتنے رنگ ہیں، کیونکہ جیسی لائٹ پڑتی ہے وہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو رنگ بنانے والی ہے، کلر بنانے والی ہے. اچھا. انہوں نے 365 کلر بنائے ہیں، لیکن ابھی پتا چلا ہے کہ وہ 500 اور رنگ بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا. جو ابھی تک آنکھ جو ہے وہ اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہی. اور اس کی وجہ ہے کہ وہ جتنے بھی ہیرے کے رنگ ہیں وہ دن کے وقت کے مطابق اپنے رنگ بدلتا جاتا ہے. 365 انہوں نے پہلے بنائے اور ابھی 500 کے قریب اور جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ستارہ جو مسیح کا ستارہ ہے، جس کو 7 کونوں والا کہا جاتا ہے، وہ اتنا کلرفل ہے. مسیح کی زندگی اتنی رنگین ہے کہ اس میں ہر ایریا سے، ہر سائڈ سے، ہر طرف سے آپ دیکھو تو ایک نئی چیز ملے گی، اور اس میں ایک نئی خوشی ملے گی، نئی تازگی ملے گی. اور یہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے اعتماد کرنے والے پر. وہ کس طرح سے بھروسہ کرتا ہے اس ستارے پر، ان رنگوں پر، اور مسیح کی زندگی پر، اور پھر اس میں سے اسے کیا ملتا ہے، کیا نکلتا ہے، یہ اس کے خود پر ہے. جی بالکل. تو اس لیے یہ جو 7 کونوں والا ستارہ مجوسیوں نے یا نجومیوں نے دیکھا ہے، تو ان کی یہ بات ہے کہ وہ علم رکھتے تھے ستاروں کے بارے میں. انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیشہ 5 کونے والے ستارے ہیں، 6 کونے والے ستارے ہیں، اور مسیح کا جو ستارہ ہے وہ روٹین سے یا عام طور پہ جو لوگ دیکھتے ہیں اس سے ہٹ کے تھا. اس لیے وہ 7 کونے والا ستارہ دکھائی دے رہا ہے. اب وہ 7 کونے کی وجہ جو ہے، اس وجہ نے دنیا کے جتنے نجومی تھے، جتنے مجوسی تھے، جتنے علم رکھنے والے تھے، وہ سب کے سب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. پھر وہ ستارہ چلتا نہیں تھا، وہ رکا ہوا تھا. اچھا. یہ اس کی خاص بات ہے، وہ رکا ہوا تھا اور وہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا. اگر وہ چلتا تو ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم میں وہ مصر کی طرف چلے جاتے، دوسرے ٹائم میں وہ ایشیا کی طرف نکل جاتے. لیکن وہ تھا کہ جو صرف اور صرف مڈل ایسٹ میں یا فلسطین کے ایریا میں یا کنعان کے ملک پر وہ رکا ہوا تھا. لکھاری ہیں یا جو تجزیہ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ رکا ہوا تھا ایک طرف، لیکن ہمیشہ اس کا جو 7واں کونا تھا یا 7ویں سائڈ تھی یا دم تھی، وہ ایسے جیسے آج کل گھومنے والی لائٹ ہے، شادیوں پہ جو لائٹیں لگاتے ہیں جی. یا آبزرور لائٹیں لگی ہوتی ہیں، اسی طرح کی وہ لائٹ کی طرح تھا. کبھی وہ آسمان کی طرف جاتا تھا، کبھی وہ زمین کی طرف آتا تھا، کبھی وہ سیٹلائٹ کی طرح گھومتا تھا. اچھا. تو اس کے گھومنے کی وجہ سے یہ پتا چلتا ہے، اس کا بھی ایک مطلب ہے، وہ ہے کہ وہ کور کر رہا تھا دنیا کو کہ اس طرف آؤ. صحیح. اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج دیکھو کہ اس ایریا کو، ملک فلسطین کو، جتنے یورپ کے ممالک ہیں، جتنے افریقہ کے ممالک ہیں، جتنے انڈیا والے ہیں، جتنے چائنیز لوگ ہیں یا مسلم لوگ ہیں، وہ سب کیوں سب کے سب فلسطین کی طرف آ رہے ہیں. ایک تو وجہ ہے کہ وہ سٹار، وہ ستارے روشنی کی بات ہے، اس کے رنگوں کی بات ہے، اس کے رکے رہنے کی بات ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کا سب کا رجحان اس طرف ہے. اس رجحان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک نرالی قوم ہے جو بنی اسرائیل ہے. ان کا طور طریقہ زندگی کا فرق، ان کا رہن سہن فرق ہے، ان کا اسٹڈی کرنے کا طریقہ فرق ہے. ابھی آپ دیکھو کہ پوری دنیا میں 90 نوبل پرائز جو ہیں وہ صرف اور صرف یہودیوں کے پاس ہیں.
صحیح. کیوں صرف انہی کے پاس ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سب کے سب ان کی طرف دیکھو، ان کا طریقہ سٹڈی کرنے کا. جب عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو دوسرے ملکوں کے لوگ انہی سے سیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو سنبھالتی ہیں. ابھی پانی، ہوا، جن ایریاز میں پانی نہیں ہے تو یہودیوں نے ایک ایسا طریقہ شروع کیا ہے اور وہ ڈھونڈ لیا ہے طریقہ کہ رات کو وہ بڑی ایک چادر چھوٹی تاروں والی وہ کھڑی کر دیتے ہیں، جیسے نیٹ، جیسے جال لگا دیتے ہیں. صحیح. تو رات کو جب ہوا چلتی ہے تو ان کے ساتھ ہوا ٹکراتی ہے تو اس سے پانی کی بوندیں بن جاتی ہیں اور وہ پھر پانی نیچے گرتا ہے اور وہاں سے انہوں نے ایک خالی ایک نالی بنائی ہوتی ہے جو وہ پانی دوسری جگہ پر لے جاتی ہے. تو یہ کیوں؟ یہ وجہ ہے کہ مسیح کا ستارہ اس بات کے بارے میں آگاہی دے رہا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہیں معاشرتی علم ملے گا اور یہاں سے آپ کو خاندانی علم ملے گا، یہاں سے آپ کو روحانی علم ملے گا، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ ہماری خاص جگہ ہے عبادت کی. مسیحی کہتے ہیں یروشلم ہماری خاص جگہ ہے عبادت کی. ہندو کہتے ہیں کہ ہمارے جو پہلے کہ یہاں پر ہمارے جو پہلے بزرگ ہوئے ہیں، جس کے بارے میں یہ ابھی جو اپنے طور پہ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ بیما ایک ان کا بڑا لیڈر ہو گزرا ہے، ہنومان بڑا لیڈر ہو گزرا ہے. اصل میں وہ انسان نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے اور وہ فرشتوں کی اولاد تھی. صحیح. اور جو ابتدا ہوئی وہ کینان سے ہوئی اور وہ ان کا جو سلسلہ چلا ہے وہ اسی موریا کے پہاڑ کے ایریا سے چلا ہے. اس لیے ہندوؤں کا بھی دھیان اس طرف ہے، مسلمانوں کا بھی دھیان اس طرف ہے اور یہودیوں کا بھی دھیان اس طرف ہے، اور اب نجات کا سلسلہ بھی اسی طرف آتا ہے. اس وجہ سے وہ 7 کونوں والا ستارہ جو ہے وہ ایک طرح کا سب کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے. اور جو علم والے تھے، جو نجومی تھے، انہوں نے اس علم کو لیا ہے کتابوں کے ذریعہ سے. بشپ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم اسے سامعین آپ گھبرائیے نہیں، ہم اس بات چیت کو جاری رکھیں گے اور آپ اگلے پروگرام میں اس سے اگلی بات چیت آپ ضرور سن سکتے ہیں. اس لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ہم جلد ملتے ہیں، صرف 1 ہفتے کے بعد. ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم بشپ صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. بڑی محبت اور پیار اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خوش رہیں، سلامت رہیں اور سلامتی سے جیسے آئے ہیں ویسے ہی آپ واپس. اچھا دوستو، جیتے رہیں، خوش رہیں، خدا آپ کو برکت دے. پھر ملیں گے. شکریہ.